آپ نے میرے ذمن میں دعائیں لگائی ہیں، مولا تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بے گناہ قید ہیں صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا مولا انہیں جلد رہائی عطا فرمائے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے سارے حضرات مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ ایک صلوات اتنی اونچی پڑھیں کہ آپ لوگوں کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں قبول کی جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الکریم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین وعلی صراط المستقیم الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین، اما بعد قال سبحانہ وحق تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ صدق اللہ العلی العظیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اجازت ہے جو گفتگو شروع کی جائے۔ حسب سابق میں جملہ پڑھ کے مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے علی کو وہ بدن عطا کیا کہ زمانہ آج تک پریشان ہے کہ علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ مولا کائنات آپ کو سلامت تا قیامت رکھے۔ میں اپنی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتا اور نقد حوالہ دے کے جا رہا ہوں، بعد میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی یہ نصیری ہو گیا ہے، یہ غالی ہو گیا ہے، کہ وہ فتووں کی دکان اب جو ہے وہ شٹر کھل چکا ہے تو آئے دن روز نئے بنئے فتوے آ گئے ہیں۔ سامعین محترم، جو جملہ میں نے کہا ہے ابتدا میں، اس کا جواب میں مذہب شیعہ سے نہیں بلکہ مکتب اہل سنت سے دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام اہل سنت امام شافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شافعی سوچتے سوچتے مر گیا کہ علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے۔ توجہ ہے حضرت کی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہ قرآن میں سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، کہ اے رسول اگر یہ اس چیز کے اوپر شک کرتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوئی ہے تو انہیں کہو پوچھ لو یقرؤون الکتاب من قبل کا، جو جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی۔ عزیزان محترم، ترجمہ کرنے والوں نے شاید تعصب کی اینک نہیں اتاری اور بغض آل محمد میں پاگل ہو گئے تھے۔ انہوں نے لکھ دیا کہ جی اس میں جو مما انزلنا ہے اس سے مراد قرآن ہے اور کتاب ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14ویں صدی کا جاہل ملا جب تجھے اور مجھے قرآن اور کتاب کا نام آتا ہے، جو خالق ہے اسے قرآن اور کتاب کا نام نہیں آتا تھا؟ اللہ نے جہاں پہ قرآن کا تذکرہ فرمانا ہوتا تھا اللہ سورہ مائدہ میں فرماتا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین، آ گئی اللہ کی طرف سے کتاب اور نور، اور کتاب مبین اور نور۔ اللہ نے وہاں پہ کتاب فرمایا، یہاں پہ اللہ نے اشارہ کر دیا۔ اللہ اشارہ کیوں کرے گا؟ اس نے قرآن ہمارے لیے ہی اتارا نا عزیزان محترم، اس نے یہ تو نہیں کہ اپنے لیے رکھ دیا ہے۔ آپ کے اور میرے معصوم اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے بہت سے علوم ہیں، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، عام و خاص، بہت سارے علوم ہیں۔ آپ علم حاصل کر کے ان سب علوم پہ آ سکتے ہیں لیکن قرآن فہمی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ قرآن اترا کس لیے ہے۔ یہ کام صرف معصوم کا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے مختلف آیات میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو چیز تجھ پر اتری ہے اس پہ یہ شک کرتے ہیں۔ جب آپ کے اور میرے امام سے پوچھا گیا کہ مولا وہ چیز کیا ہے جس کے اوپر لوگ شک کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں انزل اللہ علی رسول فی بطن القرآن علی و ولایتہ، کہ جو چیز رسول پر اتری اس سے مراد کچھ اور نہیں علی ہے یا اس کی ولایت ہے۔ آپ لوگ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں ایک ہی چیز پڑھنے کا قائل ہوں، نہ مجھے دوسری چیز پڑھنی آتی ہے اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب علی کے فضائل ختم ہوں گے تو میں کسی اور چیز کی طرف جاؤں گا نا۔
आप लोग चुप कर गए हैं। लोग तो हीर और रांझे के किस्से के आगे भी सुभान अल्लाह कह रहे होते। मैं कोई तसास्ते नूं तो छेड़ा छेड़ी खड़ा। मिंबर पे इतना वक्त मिले फजाइल आले मोहम्मद से तो फिर जाके पता करेंगे ना गामा कौन है और हीर कौन है। समझने मोहतरम तवज्जो करनी है। मैं एक वाक्या पेश करने लगा हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल है। उसने एक मर्तबा रसूल की खिदमत में उसने कहा या रसूलल्लाह आज आप मुझे हक बताएं ना दिखाएं। उसने कहा आप मुझे हक दिखाएं आज। रसूल ने फरमाया फिर ऐसा कर तू यहाँ से थोड़ा आगे चला जा, फिर तुझे कोई मकाम आएगा वहां पे एक शख्स मिलेगा, तू उसे देख लेना, तू समझ लेना कि हक तूने देख लिया। अब्दुल्ला बिन मसूद साहब ये रसूल था। उसने रसूल की बात मान के वहीं पे गया। वहां पे गया तो उसने देखा कि शेर खुदा अली मुर्तजा रकू की हालत में है। अज़ान मोहतरम जब आपके और मेरे मौला रकू की हालत में गए तो मौला ने एक दुआ मांगी। रकू की हालत में मौला ने रकू की हालत में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा बिहक्के अब्दे का मोहम्मद मुस्तफ़ा एक फिरले ए मेरे अल्लाह तुझे अपने अब्द मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। अली बादशाह क्या फरमा रहे हैं? ए अल्लाह तुझे तेरे अब्द मुस्तफ़ा का वास्ता मेरे गुनाहगार शियों को बख्श दे। अज़ान मोहतरम मैं इतने बड़े मजमे से सवाल करना चाहता हूँ, क्या अली के गुनाहगार शियों में आपका और मेरा नाम है? मैं ईमान वाले शिया की बात नहीं कर रहा, वो तो अबू ज़र मिक़दाद और कंबर वगैरह हैं, लेकिन गुनाहगार नाम लेवा शिया की क्या आपका और मेरा नाम है? आप थोड़ा सा तो बोले यार, आपका और मेरा नाम है अभी अच्छा मैं आपको मिसाल, ये यहाँ से कोई बंदा गुजरे मज़हब गैर का, वो क्या कहेगा कि ये किन की मजलिस हो रही है? अली के शियों की। अज़ान मोहतरम जब अमीरुल मोमिनीन अली की नमाज में गुनाहगार शिया का नाम आ सकता है, गुनाहगार शिया की नमाज में अमीरुल मोमिनीन का नाम क्यों नहीं आता? मिल के सारे हैदरी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने जैसे ही ये वाकया देखा उसने कहा कि ये वाकया मैं जाके रसूल को बताता हूँ। वो जैसे ही अब्दुल्ला बिन मसूद वैसे उसी मकाम पर आया जहाँ पे रिसालत माप ठहरे थे, उसने क्या देखा कि अब रिसालत माप हालत रकू में है और क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा बिहक्के अब्दे का अली मुर्तजा इग़फिरली उम्मती, ए अल्लाह तुझे तेरे अब्द अली मुर्तजा का वास्ता मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। वहां पे अली मुर्तजा ने क्या कहा था? ए अल्लाह तुझे तेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता। अब सरकार मुस्तफ़ा कह रहे हैं तुझे तेरे बंदे अली मुर्तजा का वास्ता। अब्दुल्ला बिन मसूद कहता है जैसे ही मैंने ये वाकया देखा मैं ताज्जुब के मारे में हैरत के वजह से परेशान हो गया। या इतने में रिसालत माब ने नमाज खत्म की। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद क्यों परेशान हो रहा है? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने एक अजीब बात देखी है, जब मैं वहां पे गया तो वहां पे अली आपका वास्ता दे रहे थे, अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप अली का वास्ता दे रहे हैं। या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं चल रहा कि आप अफजल हैं या अली अफजल है। तवज्जो, आप अफजल हैं या अली अफजल है? जैसे ही अब्दुल्ला बिन मसूद ने यह सवाल किया रसूल के 5 तन की सुर्खी रसूल के चेहरे पे आई। रसूल ने कहा तकफरुल बादिल ईमान, ए अब्दुल्ला बिन मसूद ईमान के बाद कुफ्र करना चाहता है? फरमाया ईमान के बाद तू कुफ्र करना चाहता है? फरमाया अली और मेरा ये ताल्लुक समझ ले कि ज़ात आदियत से एक नूर का टुकड़ा जुदा हुआ, खल्क नहीं हुआ मेरे मोहतरम, एक टुकड़ा जुदा हुआ, उससे एक टुकड़ा मुर्तजा बना, एक टुकड़ा मुस्तफा बना। ये गुज़िश्ता कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक शख्स ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि जी ये अली वलीउल्लाह दहशतगर्दी है। आप परेशान हो गए, जो कुछ होना मुझे होना है, आप पे कुछ नहीं होना। मैं यहाँ पे मिंबर पे आए इसीलिए हूँ, मैं उस जिंदगी पे भी लानत करता हूँ जिस पे अली ना हो।
کے بیٹھے, میرے پاس ہارڈ کاپی میں کتابیں موجود ہیں. جس کو بندے کو شک ہو 5 منٹ کی مسافت ہے میرے گھر سے یہاں, میں یہاں پہ لا کے دکھاؤں گا. بالکل میں وہ بات کرتا ہی نہیں جو میں جانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کیا کرنا ہے اس کو؟ میں کسی عالم مولوی کی تقریر پکا کر یہاں پہ نہیں آتا کہ پڑھ دی, میں اپنا مطالعہ کرتا ہوں. سامعین محترم, جیسے ہی اس بندے نے کہا کہ جی یہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے, میں اس بندے کو جواب دینا چاہتا ہوں حدیث قدسی سے. آپ کے اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ انا اول اہل بیت نبوت نوا اللہ باسمائہ, کہ ہم اللہ کے سب سے پہلے گھر کے فرد ہیں, اور اللہ نے ہمارا نام بلند و مرتبہ رکھا. لما خلق السماوات والارض, جب اس نے چاہا کہ زمین و آسمان کو خلق کروں, فامر منادیا ندا, اس نے منادی کو ندا کا حکم دیا. اس ندا کے حکم میں تھا کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ ثلاثا, 3 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثا, 3 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ, 3 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ ثلاثا. اس نے کہا, میرے آپ کو معصوم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ منادی نے ندا دی علی ولی اللہ, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جو علی ولی اللہ سے روکے, چاہے وہ سندھی ٹوپی پہن کے بیٹھے یا پگ پہن کے بیٹھے, سارے ہی لعنتی ہیں. میں نے حدیث قدسی پڑھی, اشہد اللہ الہ الا اللہ ثلاثا, اشہد ان محمد رسول اللہ ثلاثا, اشہد ان علی ولی اللہ ثلاثا. بس آخری واقعہ, اور میں اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو میں ایک جملہ مصائب کو پڑھوں گا, ورنہ میں فضائل پہ ختم کر دوں گا. عزیزان محترم, کتاب کا نام ہے, پھر میں حوالہ دے رہا ہوں, کتاب کا نام ہے ابو الفتوح, لکھنے والے ہیں جمال الدین. یہ بہت ہی معتبر تفسیر ہے. اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے. ایک نیا بندہ اسلام لایا, اور جیسے ہی وہ اسلام لایا, پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی. پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں. حضرت عزیزان محترم, صفیں لگی ہوئی ہیں. رسول نے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والنازعات کی تلاوت کی. جب رسول نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, فرعون نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو پیچھے نیا اسلام لایا تھا, اس نے کہا کذب ابن زانیو, فرعون زانی عورت کے بیٹے پہ لعنت, اس نے جھوٹ بولا, رب اعلیٰ وہ نہیں, رب اعلیٰ وہ ہے جسے مصطفیٰ کی جبین سجدہ کر رہی ہے. عزیزان محترم, آپ کسی فقہی مسئلے میں پوچھ لیں کہ آپ نے اگر سجدے میں تسبیح زیادہ کر دی نا تو تب بھی آپ کی نماز باطل ہے. اس بندے نے گالی دے دی تھی نماز کے اندر. جیسے ہی اس نے گالی دی, صحابہ نے نماز توڑ کے اس کے اوپر حملہ کیا, اسے مارنے لگے سارے صحابی. یا اچانک جبرائیل نازل ہوا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہا ہے جس بندے نے اسے جتنا مارا, جو کچھ کہا وہ وہیں پہ رک جائے. اب میں اللہ حکم دے رہا ہوں, اس نے جو بات کہی ہے وہ میری محبت میں کہی ہے, اس نے جو گالی دیا میں نے وہ گالی نہیں, اس کو تسبیح کا درجہ دے دیا ہے. اب میں 14ویں صدی کے ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی محبت میں ایک بندہ گالی دے, اللہ اس کو تسبیح بنا دیتا ہے. جس توحید کی بنیاد ہے ولایت, اگر اس کا نام ہے, نماز باطل کیسے ہو؟ نماز باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ بس میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ سلام ہو ہر اس بندے پہ جس کی ہر نماز میں علی کی ولا ہو. سلام ہو ہر اس بندے پہ جس کی ہر ایک نماز میں علی کی ولا ہو. وہ چاہے ذات کا کوئی بھی ہو, اس پہ سلام ہے. اور عمر میں ایک بار بھی جس نے بھونکا ہو علی پہ, اس کی نماز جنازہ حرام ہے. اذان میں محترم, میں اسی علی کی فضیلت کی بات کر رہا ہوں جس کے بیٹے کا کفن نہیں تھا, بیٹی کی ردا نہیں. تبرکن میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اذان محترم, مجھے نہیں پتا کہ کس آنکھ سے آنسو بہے گا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آیا ہے وہ رونے علی کی بیٹی کو ہی آیا ہے. اذان محترم, مسلمانوں نے جب سے رسالت کی اس دنیا سے رخصت ہوئی, مسلمانوں نے کبھی بطول کا دروازہ جلایا ہے؟
کبھی مسلمانوں نے علی کا حق غصب کیا ہے، کبھی 19 رمضان کو علی کی بیٹیوں کو یتیم کیا ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ دن تھے ایام حسن کے، میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں مولا حسن کا۔ عزیزان محترم، قدرت کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ جو بیٹا چھاؤں میں چلا کرتا تھا اس کی قبر دھوپ پہ ہے، جو دھوپ پہ چلا کرتا تھا اس کی قبر چھاؤں پہ۔ ہائے کہنے والے کو اللہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ عزیزان محترم، جب میرے مولا کو گھر آئے نا افطار کرنے روزہ کو، تو مولا نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب مجھے نمک دے دو، میں اپنا روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تعالیٰ جیسے ہی مولا نے اس ملونہ سے کہا کہ میں اپنا نمک دو مجھے، میں روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں، اس ملونہ نے کہا کہ آج میں آپ کو شربت پلاتی ہوں۔ حسن نے کہا جوتا اگر تمہارا دل ہے تو لاؤ شربت، ہم پینے کے لیے تیار۔ عزیزان محترم، تاریخ لکھتی ہے کہ جب اس نے شربت مٹی کے برتن میں بنانا چاہا، زہر کا اثر اتنا سخت تھا کہ برتن ٹوٹ گیا۔ عزیزان محترم، اس نے دوسرا برتن لیا، پھر مٹی کا برتن تھا، پھر اس نے زہر ڈالا، عزیزان محترم پھر سے برتن ٹوٹ گیا۔ عزیزان محترم، تیسری مرتبہ اس ملونہ نے لوہے کا برتن اٹھایا، عزیزان محترم اس میں اس نے زہر ملا کے حسن کا شربت بنایا۔ عزیزان محترم، اس نے مولا کو آخری شربت پیش کیا۔ مولا نے جیسے ہی شربت پیش کیا، مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا جوتا جس لالچ میں تو نے مجھے زہر دیا نا، تیرا لالچ قیامت تک پورا نہ ہوگا۔ عزیزان محترم، مولا نے یہی الفاظ کے اس کے گھر سے رخصت ہوئے۔ مولا نانا کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں نانا مجھے جب بھی زہر ملتا ہے میں آپ کی قبر پہ آتا ہوں، مجھے شفا مل جاتی ہے۔ نانا اس مرتبہ زہر کا اثر اتنا سخت ہے، مجھے لگتا ہے اس مرتبہ میں آپ سے ملاقات ہی کروں گا۔ عزیزان محترم، نانا کو سلام کر کے مولا ماں کے پاس آیا۔ عزیزان محترم، ماں کے پاس آ کے کہتا ہے ماں بس اب بہت جلدی میں تم سے اور پاپا سے ملنے آ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، مولا اپنے گھر میں آئے، مولا حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ حضرت امام حسن نے مولا حسین کو نصیحت کرنا شروع کی، فرمایا بھائی پہلے مجھے نانا کے پاس لے کے جانا، اگر امت ضد کرے تو پھر مجھے نانا کے پاس نہ سلانا، مجھے ماں کے پاس سلا دینا جنت البقیع میں۔ ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر نانا جگہ نہ دے تو ماں حاضر ہے۔